ایک سوال ایک طرف تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور اس طرح کی آرگنائزیشن اے این پی اور یہ سب لوگ اپنی جگہ پہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، جو حکمران تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے اور تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے آئے، کون ان کو لایا. اور تو آپ پچھلے 1.5 سال سے وہاں پہ کمانڈ کر رہے ہیں، تو لوگ سوال جاننا چاہتے کہ بھئی بارڈر پہ فوج بھی ہے، باڑ بھی لگا ہوا ہے، اس وقت آپ کی پولیس کا دائرہ کار بھی طورخم سے لے کے انگور اڈہ تک پھیلا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو ہم کیا جواب دیں کہ یہ لوگ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے واپس کیسے آئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اٹ واز اے ڈیسائیڈڈ پالیسی. ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا. ریکنسیلیشن کا جب ایک پروسیس شروع ہوا اینڈ دیٹ ٹک پلیس آفٹر ٹیکنگ probably the then government or the National Assembly or the National Security Committee into confidence. اور اس پروسیس کے تحت کچھ لوگوں نے، چونکہ ایک سافٹ پالیسی تھی، بات چیت شروع ہو گئی، کچھ لوگ آنا ضرور شروع ہو گئے. کچھ لوگ جو اپنی یہاں پاکستان کے اندر ہی ایسی پناہ گاہیں تھی یا ایسی جگہیں تھی جہاں پہ نارملی وہ رہتے تھے لیکن شہروں سے دور تھی یا اپنے علاقوں سے دور تھی، وہاں پہ انہوں نے آنا شروع کر دیا. سوات کے اندر جون، جولائی، اگست کے اندر سڈنلی ایک سرج دیکھنے میں آیا، جو کہ لوگ ایسے تھے وایا سوات کی، جو کہ جغرافیے سے آپ واقف ہیں، اور سوات کی مغرب کی طرف اپر دیر اور لوور دیر کا ہمارے 2 ضلع لگتے ہیں، اور اپر دیر لوور دیر دونوں کے بارڈر، اور پھر اوپر اگر آپ مزید ویسٹ میں چل جاتے ہیں، نارتھ اینڈ ویسٹ، تو چترال کا ضلع ہمارا آ جاتا ہے. تو چترال کے جو علاقے ہیں وہاں بھی کنڑ کی سائڈ سے لوگوں نے آنا شروع کیا. شاید سافٹ پالیسی تھی، شاید اسٹیٹ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریکون پالیسی تھی ریکنسیلیشن کی، اور اس وقت اس کے نتیجے میں یہ انوائرمنٹ بنے کہ یہ لوگ واپس آ سکے یہاں پہ. جی، اچھا، انوائرمنٹ اسی نے بنائی تھی. اچھا، ایک اور نقطہ، خود اس روز میری جنرل فیض حمید صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ لوگوں کو رہا نہیں کیا ہے اس ڈیل کے تحت. تو کیا اس مذاکرات، کیونکہ پہلے جنگ بندی کی شرط یہ تھی کہ 100+ لوگوں کو رہا کیا جانا ہے، تو کچھ لوگ اس کے تحت رہا کیے گئے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کسی قسم کا، نہ مجھے پتہ ہے ان کا، نہ میرے علم میں ہے کہ کوئی رہا کیے گئے یا نہیں. لیکن ایک ریکنسیلیشن پالیسی جنرلی تھی، لیکن اگست تک، یعنی اگست لاسٹ ایئر پہ اس پالیسی کو انہوں نے ایک طرح سے بالکل پرمنٹلی سٹاپ کیا. اگست لاسٹ ایئر میں فوج داخل ہوئی سوات میں. میں خود سوات میں تھا، میں 6-7 دن بیٹھا رہا تھا وہاں پہ. فوج داخل ہوئی. فوج داخل ہونے کے ساتھ 3 بریگیڈ وہاں پہ اسٹرینتھ تھی. ہمارے آئی جی ایف سی نارتھ ہیں جنرل نور ولی، وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے. ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا، اسٹریٹجی کی. کوبرا بھی آئے، سارا کچھ ہوا. اینڈ فائنلی یہ جو لوگ اوپر پیوچار کی سائڈ پہ تھے، اوپر جو ہمارا علاقہ بنتا ہے جتنا بھی نارتھ کا اور ویسٹ کا، جو پہاڑیاں ہیں ہماری اپر دیر کی اور سوات کے درمیان میں، ان تمام سے لوگوں کو کلیئر کیا گیا. لاسٹ ایئر اگست کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اور پھر ایز این انڈرسٹینڈنگ انشور کیا گیا، اور ہم نے اپنی پوسٹ بنائی. وہاں پہ پولیس کی پوسٹ موجود ہے، جو شاید برف کی وجہ سے ہم نیچے آئے ہیں، لیکن جیسے برف پگھلے گی ہم واپس اوپر چلے جائیں گے.